نوشہرہ میں پیش آنے والا انتہائی افسوسناک واقعہ جس سے یا تو زمین لرز سکتی تھی اور آسمان پھٹ سکتا تھا، یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بچیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی 15 دن کی جسے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے تک نہیں جا سکتا، اس کے باپ نے اس کو زندہ ایک چیز ہوتی ہے یا انسان ہوتا ہے کہ جسے مار دیا جاتا ہے اور اس کو مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ ہم اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر 5 منٹ تک یا 1 منٹ تک کوئی ہمارے منہ پہ بلینکٹ رکھ دے یا ہاتھ رکھ دے تو ہمیں سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، اور ہم تو اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہیں۔ 15 دن کی بچی جسے زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا، جس کا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ یہ بچی بیمار تھی اور اسے خون کی کوئی بیماری تھی۔ باپ نے یہ کہہ کے اسے زندہ دفن کر دیا کہ میرے پاس اس کے علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے یا وجہ اس دنیا میں آنے کی ہے؟ اس بچی نہ تو خود پیدا ہوئی ہے اور نہ ہی یہ اپنا وجود اس دنیا میں لے کے آئی ہے۔ یہ تو اللہ کے ساتھ سراسر پھر جھگڑا کرنے والی بات ہوئی۔ آپ خود سوچیں کہ ایک معصوم سا پھول، دنیا میں کتنے کروڑوں تعداد میں لوگ بیٹیوں کو بھی ترس رہے ہیں اور اللہ انہیں اس نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی دے رہا ہے تو آپ کسی کو گود دے دو۔ ظلم کی انتہا کہ آپ کا اپنا خون، اتنا معصوم سا پھول کہ جس کو ہاتھ لگائیں تو جس کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ آپ سب لوگ بھی اس بات پہ بہت افسردہ ہوں گے کہ ایک چھوٹی سی بچی جس کو مٹی کے نیچے دبا دیا گیا، وہ ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ اس کے لیے کتنا مشکل اذیت ناک ہوگا۔ وہ تو اپنے ہاتھوں کو ہلا کے اپنے اوپر پڑی مٹی کو بھی نہیں ہٹا سکی ہوگی۔ اور اس بچی کا پتہ کیسے چلا؟ کسی نے اسے دفن کرتے بھی نہیں دیکھا۔ کچھ لوگ فاتحہ کے لیے قبرستان میں گئے، انہوں نے ایک چھوٹی سی معصوم سی ننھی سی آواز سنائی تھی، اور جب انہوں نے آرمی والوں کو اور پولیس والوں کو انفارم کیا اور انہوں نے آ کے قبر کو کھودا تو اس کے اندر دیکھے، کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے، موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ نے اسے بچایا، اور جب قبر کو کھودا گیا تو یہ معصوم سا پھول قبر کے اندر رو رہا تھا۔ انتظامیہ نے اسے لیا اور اس کا علاج بھی کروایا اور اس کی پرورش کی پوری ذمہ داری بھی اٹھائی۔ اگر اسی کی جگہ پہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا اور وہ بیمار ہوتا تو یقین جانے وہ اپنا گھر بھی بیچ کے اس کا علاج کرواتا کہ یہ میرا سہارا بنے گا۔ لیکن کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ کیا آپ کو وہ دنیا پہ لاکھوں لوگ نظر نہیں آ رہے؟ کہ آپ لوگوں کو اولڈ ہاؤس میں پڑے وہ ماں باپ نظر نہیں آ رہے جو مل کے 4 سے 5 8 بچوں کی تربیت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، خود بھوکا رہ کے اپنی خواہشوں کو مار کے آپ لوگوں کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، لیکن پھر بھی شادیوں کے بعد وہ ماں باپ کو یا تو گھر سے نکال دیتے ہیں یا انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں اور سال میں ایک دفعہ جا کے مل آتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں بیٹے۔ بیٹیاں تو احساس کرتی ہیں ماں باپ کا، ماں باپ کے لیے ساری ساری رات جاگتی ہیں، اپنے سسرال میں بھی ماں باپ سے بات نہ ہو تو پریشان ہوتی ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے سسرال میں کہ ہمارے ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہے تو انہیں اپنے گھر آنا قیامت نظر آتا ہے۔ تو یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں۔ خدا را اس چیز کا ہی احساس کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بھی تو بیٹی سے چلی تھی۔ اللہ کو بھی تو بیٹی پسند ہے۔ اگر یہ بیٹی نہ ہو تو پھر یہ دنیا کیسے چلے گی؟ ایک بیٹی ماں باپ کی عزت کا بنتی ہے، پھر ایک بیوی بنتی ہے، پھر ایک بہن کا روپ بنتی ہے، پھر ماں کا روپ بنتی ہے، اور ایسے وہ کتنے روپ بنتی ہے اور کتنی ذمہ داریاں اٹھاتی ہیں۔ ہم اگر پیدا ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہوتا، ہمیں اللہ نے پیدا کیا اور ہمیں ہمارا حقوق اور رائٹس ہمارے اللہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ہر طرح کی آزادی دی ہے۔ کس طرح کا باپ ہے وہ؟ میری آپ سب سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ لوگ شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اتنے ماڈرن دور میں بھی 2025 میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ایک ننھے سے معصوم پھول کو مٹی کے نیچے دبا کے کوئی آ رہا ہے۔
سبسکرائب کریں میرے چینل کو. تھینک یو.